السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہماری ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ کہانی اصل میں یہ ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ وہ متجسس تھا کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے اسے کیا کچھ کرنا چاہیے یا اس کے پاس کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے ذہن میں 3 سوال آئے کہ اگر کسی بھی فرد کے پاس ان 3 سوالوں کا جواب ہو تو وہ ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ سوچ کے اس نے اپنی حکومت میں یہ اعلان کروا دیا، یہ منادی کروا دی کہ میرے 3 سوال ہیں، جو ان کا جواب دے گا تو میں اسے انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ تو وہ جو 3 سوال تھے وہ یہ تھے کہ پہلا ہے کہ کسی بھی کام کرنے کا جو صحیح وقت ہے، درست وقت ہے، وہ کون سا ہے، اس کا انسان کو ادراک ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اسے کن لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے یا کن لوگوں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے، کن لوگوں کی رائے لینی چاہیے، یہ اس کے ذہن میں دوسرا سوال تھا۔ اور اس کا تیسرا سوال تھا کہ انسان کو کسی بھی حال میں کون سا ایسا کام ہے جو ہر صورت کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 سوال تھے جو اس کے جواب جاننا چاہتا تھا۔ تو اس نے مختلف لوگوں کو اعلان کے ذریعے بلایا اور اس کی رعایا میں سے مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا کہ کام کسی وقت بھی سٹارٹ کر دیا جائے اور جو آپ کے مشیر ہیں انہی سے مشورہ لیا جائے، مذہبی لوگوں سے مشورہ لیا جائے، آرمی کے لوگوں سے مشورہ لیا جائے اور مذہبی کام کرنے چاہیے۔ کسی نے کہا کہ جی جنگ و جدل سے کام لینا چاہیے اور بس دوسرے علاقوں کے جو ہیں ان کو بھی اپنے قبضے میں کر لینا چاہیے۔ خیر، ان تمام سوالوں کے جو جوابات بادشاہ سلامت کو ملے تو وہ اس سے مطمئن نہ ہوا۔ تو پھر اسے کسی نے بتایا کہ ہماری ہی حکومت میں فلاں جگہ جو جنگل ہے اس میں ایک درویش بابا رہتے ہیں، ایک جوگی بابا رہتے ہیں جو بہت اچھے ہیں، نیک ہیں۔ یقیناً ان کے پاس آپ کے ان تینوں سوالوں کا جواب ضرور ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت وہاں سے بادشاہ والا جو روپ ہے وہ ختم کر کے ایک عام آدمی کی سی صورت میں اس جنگل میں جا پہنچتے ہیں اور وہ جو درویش بابا ہے اس سے جا کے ملتے ہیں۔ جب ملتے ہیں تو وہ درویش بابا جو ہے کھیت تیار کر رہا ہوتا ہے فصل بیجنے کے لیے، وہ اپنے کام میں مشغول عمل ہے۔ بادشاہ وہاں جب پہنچتے ہیں، جب اب عام آدمی کا روپ دھارے ہوئے ہیں، سلام دعا کے بعد یہ جو 3 سوال ان کے ذہن میں ہیں ان کے جواب جاننا چاہتے ہیں۔ سلام کا جواب تو مل جاتا ہے لیکن ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا۔ جو درویش بابا ہیں وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایسا ہوتا ہے کہ دور جھاڑیوں میں سے ایک آدمی نمودار ہوتا ہے جو زخمی حالت میں ہوتا ہے اور ان لوگوں تک پہنچتے پہنچتے وہ گر جاتا ہے۔ درویش بابا اور بادشاہ یہ دونوں اس کو سنبھالتے ہیں، اس کا مرہم پٹی کرتے ہیں کیونکہ وہ زخمی حالت میں ہوتا ہے اور وہ وہاں بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس عزم سے آیا تھا اور میں کس حال میں ہوں۔ تو آنکھ کھلتے ہی فوراً وہ بادشاہ سلامت سے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے، معذرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، میں تو اس آدمی کو جانتا نہیں، میرے لیے یہ آدمی اجنبی ہے، یہ مجھ سے معذرت کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ زخمی آدمی جو ہے وہ بادشاہ سلامت کو بتاتا ہے کہ آپ کے ایک اعلان کی وجہ سے، آپ کے ایک فیصلے کی وجہ سے میرا بھائی قتل ہو گیا اور میری زمین جو ہے، جائیداد ہے، وہ ضبط ہو گئی۔ میں اس کا بدلہ لینے کے لیے مجھے پتہ چلا کہ آج آپ یہاں آ رہے ہیں اور آپ اکیلے ہوں گے، تو میں یہ خواہش کر رہا تھا کہ میں آپ پہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دوں گا، لیکن اب اس حالت میں پہنچا ہوں کہ میں اگر میری کیئر نہ کی جاتی
تو میں شاید مر جاتا، لیکن آپ نے میری کیئر کی ہے، میرا دوا علاج کیا ہے، میری مرہم پٹی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی اب آپ کے لیے امانت ٹھہری، تو میں آپ کا تابع ہوں، میں آپ زندگی بھر آپ کا غلام رہوں گا، مجھے جو کہیں گے میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو خیر، بادشاہ سلامت اسے معاف کر دیتے ہیں، اور معافی کے بعد پھر ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو درویش بابا ہیں، شاید ان سے میں اپنے یہ 3 سوال دہراؤں تو شاید اب کی بار مجھے کامیابی ہو اور میرے ان سوالوں کا جواب مل جائے۔ جیسے بادشاہ سلامت درویش کے سامنے یہ سوال دہراتے ہیں تو درویش کہتے ہیں کہ ان تینوں سوالوں کا جواب تو بیٹا آپ کو مل چکا ہے۔ تو بادشاہ سلامت حیران ہو جاتے ہیں کہ مجھے میرے 3 سوالوں کا جواب کیسے مل گیا ہے، ابھی تو بات ہوئی نہیں ہے۔ تو درویش بابا انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ کسی کام کا کرنا اور اس کا جو درست وقت ہے وہ کون سا ہے، وہ کیسے پتہ چلے، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ آپ کا جو من ہے اس کو تحمل میں رکھیں اور جلدی نہ کریں۔ کل جب آپ میرے پاس آئے، اگر آپ جلدی کرتے اور سوال دہرانے کے باوجود اگر جواب نہیں ملا آپ چلے جاتے تو یقیناً وہ جو بندہ زخمی جو آپ کی طاق میں بیٹھا تھا وہ آپ کو قتل کر دیتا۔ تو آپ نے تھوڑا سا تحمل کیا اور اپنے سوال کے جواب کی جستجو میں جو انتظار تھا وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے گیا۔ آپ بہت جلدی کسی بھی کام میں نہ کریں، تھوڑے سے تحمل سے کام کو کرنے کی جو ہے اگر آپ کوشش کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ دوسرا سوال کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے یا کن لوگوں کے ساتھ آپ کو مشاورت کرنی چاہیے، تو وہ جو ہے یہ سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کا اپنا من ہے۔ آپ نے زندگی بھر آپ اپنے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کو جو بہتر لگ رہا ہے، جو اچھا لگ رہا ہے۔ حالانکہ کل یا جیسے آپ میرے پاس آئے ہیں تو میں سوال آپ نے کیے ہیں اور میں سوالوں کا جواب نہیں دیا تو آپ واپس چلے جاتے؟ نہیں، آپ نے انتظار کیا، آپ کے دل نے کہا کہ نہیں، میں تھوڑا سا اور کوشش کر لیتا ہوں۔ اگر درویش بابا کام میں بزی ہیں تو یقیناً جب ایزی ہوں گے تو میرے سوالوں کا شاید جواب دے دیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ مشورے کے لیے اپنے آپ کا تعین کریں اور آپ کو جو بہتر لگ رہا ہے اگر آپ وہی بہتر کریں گے یقیناً اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی بہتر ہی ہوں گے۔ آپ کا جو تیسرا سوال ہے کہ کسی بھی حال میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو بندہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو وہ عمل ہے نیکی۔ اگر کسی بھی طور طریقے پہ کسی بھی وقت اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ کو نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تو یقیناً یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ جیسا کہ آپ کا وہ مجرم تھا، آپ کو مارنے آیا تھا لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے اس عمل کو صبر و تحمل سے برداشت کیا، اور اس کی جو معافی ہے وہ ایک نیکی کی بنیاد ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے تابع ہو گیا ہے۔ تو ہمیشہ اگر آپ نیکی کی فوراً بنیاد رکھ دیں گے، صبر و تحمل سے کام لیں گے تو یقیناً آپ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ تو بادشاہ سلامت جو اس کے ذہن میں 3 سوال تھے، تینوں سوالوں کا جواب پا کے مطمئن ٹھہرا، اور یقیناً یہ ایک شارٹ سٹوری جو ہے، یہ ایک کہانی جو ہے وہ ہمارے لیے بھی سبق آموز ہے کہ ہم اپنا سیلف انالیسس بھی کریں اور نیکی کی جو ابتدا ہے اس کو اپنی ذات سے ضرور کریں، اور کسی بھی کام کرنے کے لیے ایک تجزیہ جو ہے، ایک انالیسس جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے کہ کیا یہ کام صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو ضرور کرنا چاہیے، اگر من جان رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو یقیناً اس کام کی نفی کرنی چاہیے، اسے نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ بردباری اور صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اس میں کامیابی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو کہانی ہے یہ ایکچولی شارٹ سٹوری ہے رشین رائٹر لیو ٹالسٹائے کی۔ تو ہم اسی طرح ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا